نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام انشاءاللہ تعالیٰ 31 جولائی تا 21 اگست 2026 تقریباً ایک 20 روزہ ملک گیر مہم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سال کی سالانہ مہم کا ہم نے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات۔ تنظیم اسلامی اپنی بساط بری کوشش کرتی ہے کہ عوام الناس کو قرآن حکیم کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جائے، اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ اس کے غلبے کی جد و جہد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے اور اللہ کے دین کی جو محنت ہماری ذمہ تھی اس کو فراموش کر دینا ہے۔ امت مسلمہ کی بات کریں تو 2 ارب کلمہ پڑھنے والے 2 بلین مسلم زمین پر موجود ہیں۔ 57 کے لگ بھگ ہمارے پاس مسلم ریاستیں ہیں، وسائل کی بھی فراوانی موجود ہے اور صلاحیتیں، ایٹمی صلاحیت کی بات کریں، میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں، ڈرون ٹیکنالوجی کی بات کریں، دماغ کی بات کریں، ذہین افراد کی بات کریں، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیر کو، فلسطین کو ہم رو رہے ہیں، 70 برس سے زیادہ ہو گئے اور اس وقت جو صہیونی سازشیں ہیں، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور امریکہ ایران کی جنگ کو چھیڑا گیا ہے اور جس کے نتیجے میں اب مشرق وسطیٰ جو ہے وہ جنگ کا ایک میدان بنا ہوا ہے اور اب تو مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو گئے ہیں۔ وہ امت جو اللہ کو ماننے والی، قرآن حکیم کو ماننے والی، آخرت کو ماننے والی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والی، وہ امت آج کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کبھی یہ بتاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ قرآن حکیم بتاتا ہے إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت اور موت سے نفرت امت میں پیدا ہو جائے تو کثرت تعداد کے باوجود وہ جو ہے وہ پانی پر آنے والے جھاگ کے سوا کوئی حیثیت نہ رکھیں گے۔ اور آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کا پہلو، قرآن حکیم کو فراموش کر دیے جانے کا معاملہ اور امت جس کام کے لیے کھڑی کی گئی، شہادت الناس کا فریضہ، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، آج ہم نے ذمہ داری کو فراموش کیا۔ 57 مسلم ممالک میں سے کوئی ایک دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے، پیش نہیں کر سکتے کہ آؤ دیکھو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہے۔ یہ بہرحال مختصراً وجوہات ہیں، ورنہ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن حکیم کو تھاما، سنت رسول کو تھاما، اللہ کے دین کو ترجیح دی، اللہ کے دین کو غالب کیا، اللہ نے دنیا کے قدموں میں ڈالی اور ان کے عادلانہ نظام کے سامنے جو سوشل جسٹس پر مبنی قرآن و سنت کا نظام ہے، قیصر و کسریٰ ایران کی، روم کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی۔ مگر جب ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑا ہے، جب ہم نے دین کے تصور کو چند نمازوں تک، عبادات تک محدود کر دیا ہے، جب ہم نے دنیا کی محبت کو اختیار کی، جب ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا، جب ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو فراموش کر دیا، جب ہم نے اللہ کی شریعت کے نفاذ کو فراموش کر دیا تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ تنظیم اسلامی کی یہ مہم جو 31 جولائی سن 2026 تا 21 اگست 2026 جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، اس میں ہم نے اسی موضوع کو سامنے رکھا ہے کہ امت مسلمہ کی حالت زار اور دوسرا حصہ راہ نجات۔ راہ نجات کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اسی کی پکار ہم نے لگانی۔ کبھی ہم توبہ کی پکار اس عنوان سے مہمات چلاتے رہے، کبھی ہم امت مسلمہ کی حالت زار اس مرتبہ کہہ رہے ہیں تو ماضی میں اتحاد امت پر ہم نے بات کی، پاکستان کی سادمیت پر بات کی، اور یاد رہے پاکستان بھی امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ ملک کے اندر جو انتشار ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، انتشار ملک میں ہو یا امت کی سطح پر ہو، ہماری دعوت کیا ہے؟ راہ نجات کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ۔ وہ قرآن جو انقلابی کتاب ہے وہ حقیقی ایمان فراہم کرتا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں آیت نمبر 2 میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں آؤ قرآن کی طرف رجوع کرو، قرآن کی صرف تلاوت
تلاوت نہیں، تدبر کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ، اس قرآن سے ایمان کی حرارت لینے کی کوشش کرنا، اپنے ایمان کی آبیاری کرنے کی کوشش کرنا، ایک زندہ تعلق قرآن پاک سے قائم کرنا، کتاب ہدایت و کتاب انقلاب کے طور پہ اس کو لینا، یہ قرآن بدل دینے والا کلام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا مسلم شریف کی روایت میں، اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس قرآن کی طرف رجوع کی دعوت۔ پھر امت کے زوال کی اہم ترین وجہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، تو ایمان کی آبیاری جس پر اللہ پر واقعتاً ایمان ہو۔ اس امت کی خویر میں توحید کا درس موجود ہے، یہ امت اللہ کی بندگی کے لیے اور بندگی کی دعوت کے لیے اور بندگی والے نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے کھڑی کی گئی، اس سبق کی دہرائی کا معاملہ۔ پھر اللہ کی مدد باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے نہیں ہے، تو اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر میں اللہ کے دین پر عمل، اپنے ماحول میں اپنے اختیار میں اللہ کے دین پر عمل اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کی محنت، اور پھر اجتماعی شکل اختیار کر کے اللہ کے دین کی جد و جہد کرنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی آخری آیت میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد، معیت، کمپینین شپ کن کے ساتھ ہے؟ جو تقوی اختیار کریں، خوف خدا رکھنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ اور قرآن بتاتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی جد و جہد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو ہم یہ دعوت دیں گے اس مہم کے دوران میں قرآن کی طرف رجوع کا معاملہ، اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر فوراً دین کو نافذ کرنا، اپنے دائرۂ اختیار میں اللہ کے احکامات پر عمل کرانے کی جد و جہد کرنا، اور ایک منظم جماعت بن کر ایک اجتماعی تحریک برپا کرنے کی، اجتماعی جد و جہد پر برپا کرنا اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے۔ فرقہ واریت کی بات نہیں، مسلک پرستی کی بات نہیں، اللہ کے پورے دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد، اس پر اگر آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری نصرت فرماؤں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دوں گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، تنظیم اسلامی کی اس مہم کے دوران میں ہم پوری کوشش کریں گے پورے پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی کی دعوت، رجوع اللہ کی دعوت، انفرادی طور پر دین پر عمل کی محنت اور اجتماعی طور پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہم عوام الناس کے سامنے بھی اپنا پیغام رکھیں گے اور خواص کے سامنے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس مہم کے دوران میں عوامی اجتماعات کا اہتمام ہوگا، سیمینارز کا اہتمام ہوگا، خطابات جمعہ میں عمومی دروس قرآن میں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، سوشل میڈیا پر، اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا پر، اسی طریقے پر الیکٹرانک میڈیا کی شکل میں ہم اپنے اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حکام بالا تک بھی اپنی بات کو پہنچائیں گے، حکمرانوں تک بھی اپنی بات کو پہنچائیں گے اور مسلم حکمرانوں تک بھی اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اپنی سی کوشش ہے تاکہ کل اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں کہ اللہ ہم نے اپنے بس پڑتے جو ہم کر سکتے تو امت کو بیدار کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ تعالی ہمیں ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اس مہم میں اللہ تعالی اپنی نصرت اور تائید عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ تنظیم اسلامی کی سوشل میڈیا پیجز پر، ویب سائٹ پر، اس کے علاوہ بھی گلی گلی، محلے محلے، بازار بازار انشاءاللہ تعالی پیغام ہم پہنچائیں گے۔ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر ہم فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر ہم فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے دین پر عمل اور اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام ہے جو تنظیم اسلامی کی اس مہم میں، جس کا عنوان ہم نے رکھا امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات، اس میں یہ بات ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے اور خواص کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے وقت نکالا ہماری گفتگو کو سننے کے لیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔